سب سے بڑا بیوقوف اور بدبخت انسان وہ ہے اس دور میں جو میڈیا کے اس دور میں میڈیا پر جس طرح کی نیگیٹو چیزیں دکھائی جاتی ہیں اسی طرح وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جاہل، بیوقوف اور جو عقل سے بالکل خالی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ حرکت کرتے ہیں۔ جس طرح کے زیادتی کے کیس وہ دیکھتے ہیں اسی طرح کے وہ اپنی پریکٹیکلی لائف میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میڈیا جو ہے اس سے پہلے اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے تھے، لیکن جب سے یہ نیٹ عام ہر انسان کے ہاتھ میں آیا ہے، جہل کے ہاتھ میں بھی ہے، پڑھے لکھے کے ہاتھ میں بھی ہے، ہر طرح کی سوچ رکھنے والے کے ہاتھ میں ہے، اور ڈیپینڈ اس کی سوچ پہ کرتا ہے کہ اس نے اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے۔ جو جاہل نیگیٹو سوچ کا بندہ ہے وہ اس کو نیگیٹو طریقے سے یوز کرے گا، جس طرح کی چیزیں نیگیٹو اس میں دیکھے گا وہی اپنی زندگی میں کرنا سٹارٹ کر دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ سرگودا واقعات جو ہوا، اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہر انسان کو اتنا سینس ہونا چاہیے کہ ایز اے مسلمان آزاد نہیں ہے، وہ پابند ہے، اس کو ایک لمٹ کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو مقرر کردہ حدود ہیں اس سے تجاوز نہیں وہ کر سکتا۔ ایک باؤنڈریز ہیں جو اسلام نے ہمارے لیے رکھی ہیں، اس کے اندر رہ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ وہ اتنا آزاد نہیں کہ جو چاہے وہ کرتا پھرے۔ لیکن میڈیا پر جو چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، اس میں صرف مسلم لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، اس میں ہر عقیدے کے لوگ ہیں، ہر قسم کے لوگ اس میں موجود ہیں۔ یورپ کے لوگ ہیں، انگریز لوگ ہیں، اس میں ننگی خواتین دکھائی جاتی ہیں، مرد دکھائے جاتے ہیں، ہر طرح کا ریلیشن دکھایا جاتا ہے، لیکن یہ مسلمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اس میں سے کیا چیز دیکھنی ہے، کیا چیز اس نے اپنے لیے پک کرنی ہے، کس چیز کو اس نے چھوڑنا ہے۔ ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ خدا را دین کو سمجھے، اپنے اندر دینی سوچ پیدا کریں، دینی ویڈیوز کو جتنا ہو سکے ان کو شیئر کریں، پھیلائیں۔ آپ خود بول نہیں سکتے، آپ خود لکھ نہیں سکتے، لیکن آپ کے اندر، آپ کے سامنے جو بھی ایک موٹیویشنل اسلامک ویڈیو سامنے آتی ہیں ان کو سکرول کر کے پیچھے نہ چھوڑ دیا کریں۔ آپ خود نہیں پوری دیکھنا چاہتے تو کسی کو سینڈ کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ سے زیادہ اچھا ذوق رکھنے والا ہو، اس کے کام آ جائے، اس کی کوئی رہنمائی ہو سکے، اس کے اندر سے کوئی سوئی دنیا جاگ سکے۔ میری درد مندانہ گزارش ہے ان تمام لوگوں سے، خدا را آپ رول ادا کر سکتے ہیں جو آپ نہیں کر رہے۔ اب اتنا بڑا ظلم ہے کہ انسانیت شرما جاتی ہے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے۔ ایک 7-8 سال کی بچی اس طرح درندگی کا شکار ہو گئی، اس کے والدین کا کلیجہ کس طرح سے پھٹ گیا ہوگا جب ان کی بچی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ وہ ہر روز جیتے ہوں گے، ہر روز مرتے ہوں گے جب وہ یہ واقعہ جب وہ اپنی بچی کو یاد کرتے ہوں گے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں صرف مسلم چیزیں نکال کے دیکھیں، غیر مسلم چیزیں چھوڑ دیں، کیونکہ جب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہر طرح کی چیزیں آئیں گی۔ کوشش کریں آپ ہر وقت اس عقیدے میں رہیں، اس سوچ میں رہیں کہ ہم روزے میں ہیں اور اللہ ہمارے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور مومن وہ نہیں ہوتا جس کی محفل پاک ہو، مومن تو ہوتا ہی وہی ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ جہاں بھی اس طرح کا واقعہ سنیں اور دیکھیں ان لوگوں کو اتنی عبرتناک سزا دیں، اتنی عبرتناک سزا دیں، چوک پر کھڑے کر کر سب لوگوں کے ہجوم میں ان کو عبرت کا نشان بنائیں، تو بھی دیکھیں دوبارہ کوئی ہمت نہ کر سکے اس طرح کا قدم اٹھانے کی طرف۔ اسی طرح کا واقعات یہ حفصہ آباد کی طرف پیش آیا کہ 2 لڑکے جن کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ایک کی 6 ماہ ہوا شادی ہوئی، دوسرے کی سال ہوا شادی ہوئی، اور اس کی اپنی بیوی پریگننٹ تھی، اور انہوں نے ایک 14-15 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی، اور وہ بچے بھی اب نارمل تھی۔ اور جب اس کے بچی کے گھر والوں کو یہ بات پتا چلی انہوں نے CCD کو اطلاع نہیں کی، ان کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان ملزموں کو ٹانگوں کے اوپر فائرنگ کی اور ان کی ٹانگیں توڑ کر ان کو اپاہج کر دیا۔ اور یہ سزا موت سے بھی بڑی سزا ہے کہ ساری زندگی کے لیے وہ اپاہج ہو کر لاوارث ہو کر زندگی بسر کریں گے، اپنے بھی ان کے گھر برباد ہوئے
اور اپنی زندگی بھی برباد ہوئی۔ معذوری کی زندگی گزاریں گے تو ان کو ہر قدم پر اپنی یہ غلطی کا احساس ہوگا کہ ہمارے اس گناہ کی یہ سزا ہے جو ہمیں